السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج ہم آپ کو 2011 کے جون اور دسمبر میں جو سوالات آئے ہیں ان کے اہم سوالات آپ کے لیے اکٹھے کیے ہیں۔ یہ سوالات بہت ہی اہم ہیں، ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سوالات آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ فرما لیجیے گا، تاکہ یہ سوالات ہر سال ریپیٹ ہوتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے اس میں بھی ایسے ہوا ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ نسخہ ہائے وفا کس شاعر کے کلیات کا نام ہے؟ تو آپ کو جواب دینا ہے دوستو، یہ فیض احمد فیض کا ہے۔ تلوکہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو جواب ہے ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی کا ہے، یہ راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ ہے دوستو، اور تلوکہ اس افسانے کا ہیرو ہے، اور رانو جو ہے ہیروئن ہے۔ تلوکہ یکا چلاتا ہے، یعنی یکا جو تانگا ہوتا ہے اس کو چلاتا ہے، اور رانو جو ہے ایک غریب گھر کی لڑکی ہے۔ تیسرا سوال، کس شاعر کے دیوان کی آمد سے دلی میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بتایا جاتا ہے؟ تو وہ ہے ولی دکنی، اور یہ جون کے پیپر میں 6 نمبر سوال ہے۔ ولی دکنی جب دلی آئے تھے تو اپنے ساتھ اپنا دیوان بھی لے کر آئے تھے۔ جب اردو میں شاعری نہیں ہوتی تھی دلی میں اور فارسی میں شاعری ہوتی تھی، جب آپ دیوان لے کر آئے تو اردو میں شعر و شاعری شروع ہو گئی۔ اب چوتھا سوال ہے، خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے ذوق کو کہا جاتا ہے۔ 6 نمبر سوال ہے یہ دوستو، اور ذوق جو ہیں بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ سب سے پہلے شاہ نصیر بہادر شاہ ظفر کے استاد بنے، اس کے بعد ذوق بنے، اور ذوق کے انتقال کے بعد مرزا غالب کو بہادر شاہ ظفر کا استاد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ مثنوی پھول بن میں کتنے مرکزی کردار ہیں؟ تو دوستو اس میں 3 کردار ہیں، اور یہ دسمبر 2010 میں بھی آیا ہے، اور 50واں سوال ہے 2010 دسمبر کے میں، آپ پرچے کو دیکھ سکتے ہیں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ یہ مصرع کس کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا دبیر کا ہے، مرزا دبیر کا ہے یہ مصرع۔ اور 7واں سوال ہے، قصہ گل بقولی کو کس نے اپنی مثنوی میں نظم کیا ہے؟ تو پنڈت دیا شنکر نسیم نے کیا ہے مثنوی گلزار نسیم میں۔ مثنوی گلزار نسیم کس کے جواب میں لکھی گئی؟ تو جواب دیجیے گا شعر البیان کے جواب میں لکھی گئی تھی۔ 8واں سوال ہے، میر انیس کے مرثیوں کی ہیئت کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا مسدس ہے۔ نیچرل شاعری کا نظریہ کس نقاد نے پیش کیا؟ تو جواب دیجیے گا دوستو خواجہ الطاف حسین حالی نے پیش کیا، اور یہی سوال دسمبر 2009 میں 46 نمبر پر ہے۔ دیکھیے کتنی جلدی ریپیٹ ہوا ہے، یہ دسمبر 2009 میں آ گیا۔ اب 10واں سوال ہے، شعر البیان کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب دیجیے گا بیان کا جادو۔ اور شعر البیان کس کی مثنوی ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے میر حسن کی مثنوی ہے۔ اور میر حسن اور میر انیس کا کیا رشتہ ہے؟ تو جواب دیجیے گا دادا اور پوتے کا رشتہ ہے۔ یہ سوال اکثر آتا ہے، میر حسن میر انیس کے دادا ہیں۔ ڈرامہ تماشا اور تماشائی کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا محمد حسن، جن کا ضحاک ڈرامہ ہے۔ اور اب آئیے اگلا سوال ہے، سائنٹیفک سوسائٹی کس نے قائم کی؟ تو جواب دیجیے گا سر سید احمد خان نے قائم کی سائنٹیفک سوسائٹی، اور یہ غازی پور میں قائم کی گئی تھی 1864 میں۔ ذیل کے شعراء میں کس نے غزل نہیں لکھی؟ یہ سوال ہے نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، عصمت اللہ خان اور اکبر الہٰبادی، ان چاروں میں سے کس نے غزل نہیں لکھی؟ تو جواب دیجیے گا نذیر اکبر آبادی نے۔ نذیر جو ہیں نظم گو شاعر ہیں، انہوں نے کوئی غزل نہیں لکھی۔ دوستو بڑا اہم سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ اقبال کی نظم ابلیس کی عرض داشت ان کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو جواب دیجیے گا دوستو
ان کی نظم بال جبریل میں شامل ہے، اور بال جبریل جو ہے یہ دوسرا مجموعہ ہے علامہ اقبال کا جو 1935 میں چھپا تھا، اور بانگ درا علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ ہے جو 1924 میں شائع ہوا، اور ضرب کلیم 1936 میں، اور چوتھا اور آخری شعری مجموعہ جو ہے ارمغان حجاز ہے جو 1938 میں شائع ہوا، اور یہ مجموعہ آدھا ہندی اور آدھا اردو میں ہے۔ 15واں سوال ہے 19ویں صدی کی اہم ادبی تحریک کون سی ہے؟ تو جواب دیجیے گا علی گڑھ تحریک۔ دوستو یہ جون 2010 میں بھی سوال آیا تھا 6 نمبر سوال پر، اور 2011 میں بھی یہ 17 نمبر پر آیا ہے۔ 2011 دسمبر والے میں 17 نمبر پر ہے یہ سوال۔ تو کتنی بار یہ ریپیٹ ہوا ہے دوستو؟ کبھی پوچھتے ہیں علی گڑھ تحریک کس صدی کی تحریک ہے، اور تو آپ کا جواب ہوگا 19ویں صدی کی ہے۔ اب یہاں پوچھا 19ویں صدی کی اہم ادبی تحریک کون سی ہے، تو وہ علی گڑھ تحریک ہے۔ سوال ایک ہی ہے لیکن بدل کر اس کو پوچھا گیا ہے۔ اب آئیے، منٹو کی کہانی توبہ ٹیک سنگھ کس واقعے سے متعلق ہے؟ تو جواب دیجیے گا تقسیم ہند سے متعلق ہے، یعنی جب ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہوا تھا تو یہ اس سے متعلق ہے، اور اس کا اہم کردار ہے بشن سنگھ۔ اور یہ کہانی جو لکھی ہے انہوں نے ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے بعد، جب پاگلوں کو، جو پاکستانی پاگل ہندوستانی پاگل خانے میں تھے اور ہندوستانی پاگل پاکستانی پاگل خانے میں تھے، تو ان کو اپنے اپنے دیش کو لانے کے لیے یہ کہانی لکھی گئی ہے۔ اسی میں ہی توبہ ٹیک سنگھ بھی پاکستان کی پاگل خانے میں بھرتی تھا۔ اب آئیے 17واں سوال ہے ہم نفسانِ رفتہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ تو جواب دیا خاکوں کا مجموعہ ہے، اور یہ رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ خاکوں کا مجموعہ ہم نفسانِ رفتہ، کندن اور شیخ نیازی وغیرہ جو مشہور ان کے خاکے ہیں وہ اسی میں ہی شامل ہیں۔ 52 پتے کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو جواب دیجیے کرشن چندر کا ہے 52 پتے۔ کون سا بیان درست ہے؟ گنج ہائے گرام آیا سر سید احمد خان کی تصنیف ہے، حالی علی گڑھ تحریک کے مخالف تھے، اور سی ہے پریم چند نے افسانہ کفن اردو میں تخلیق کیا۔ تو دوستو یہی والا بالکل صحیح ہے۔ اب دسمبر 2011 کے سوالات ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا کہ 20واں سوال ہے سندر لال کس مشہور افسانے کا کردار ہے؟ جواب دیجیے گا لاجونتی کا ہے۔ کس کا ہے؟ لاجونتی کا ہے۔ یہ منٹو کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ منٹو کا چوتھا افسانوی مجموعہ 1965 میں شائع ہوا، اور اس افسانوی مجموعے کا نام ہے اپنے دکھ مجھے دے دو۔ یہ اس میں ہی شامل ہے۔ سندر لال یعنی جو کردار ہے لاجونتی اسی افسانے میں شامل ہے۔ لاجونتی کا یہ اہم کردار ہے۔ 21واں سوال ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ دیکھیے یہ بار بار سوال آ رہا ہے دوستو، یہ جون 2009 میں بھی آیا، ایک نمبر سوال پر ہے، اور جون 2010 میں بھی آیا 8 نمبر سوال پر ہے، اور اب 11 میں بھی آیا ہے یہ دسمبر میں۔ تو دیکھیے یہ 3 بار ریپیٹ ہوا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا۔ 22واں سوال ہے لے سانس بھی آہستہ آہستہ کے نازک ہے بہت کام، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو جواب دیجیے گا میر تقی میر کا ہے یہ مصرع۔ میر تقی میر اور سودا کہاں مدفون ہوئے؟ تو جواب دیجیے گا لکھنؤ میں ہوئے۔ دلی میں سعد اللہ گلشن سے کس دکنی شاعر نے ملاقات کی تھی؟ تو جواب دیجیے گا ولی دکنی نے کی تھی۔ 25واں سوال ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کا خطبہ کس نے دیا؟ تو جواب دیجیے گا پریم چند نے دیا تھا اس پہلا خطبہ، اور پریم چند نے یہ خطبہ کب دیا تھا؟ 15 مارچ 1936 کو پہلی کل ہند کانفرنس منعقد ہوئی لکھنؤ میں، اور یہاں اس میں دیا، اور اسی میں ہی پریم چند نے کہا تھا کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ یہ سوال آتا ہے کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا، یہ کس ادیب نے کہا ہے؟ تو پریم چند نے کہا ہے۔ کہاں کہا ہے؟ لکھنؤ میں کہا ہے، اور پہلی کل ہند کانفرنس کے صدارت میں کہا تھا۔ تو یہ سوالات اکثر آتا ہے، اس سے پہلے بھی یہ آیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اور آئیے
26वां सवाल है, दक्कनी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन है? तो जवाब दीजिएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहला उर्दू का साहिब दीवान शायर है। 27वां सवाल है, उर्दू में मंजूम ड्रामों की शुरुआत किसने की? वाजिद अली शाह ने की। यह है वाजिद अली शाह ने सबसे पहला ड्रामा लिखा, राधा कन्हैया। राधा कन्हैया ड्रामे का मुसन्निफ वाजिद अली शाह हैं। 28वां सवाल है दोस्तों, उर्दू गज़ल को बेवक्त की रागनी किसने कहा है? तो जवाब दीजिएगा हाली ने कहा है बेवक्त की रागनी। 29वां सवाल, जोगन का किरदार किस मसनवी में है? तो जवाब दीजिएगा शहरुल बयान में है, यानी मसनवी शहरुल बयान में है। इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो जवाब दीजिएगा अपने दुख मुझे दे दो। मंटो का ये चौथा अफसानवी मजमुआ है जो 1965 में शाये हुआ था। कब हुआ था? 1965 में शाये हुआ था। और इंदु इसी अफसाने का अहम किरदार है। 31वां सवाल, तज़किराए निकातुश शोरा किस ज़बान में लिखा गया था? तो जवाब दीजिएगा फ़ारसी ज़बान में लिखा गया था। ये 5वां और आखिरी सवाल है, यानी कि आपके इस पेपर का 2011 का, दिसंबर के 2011 का ये आखिरी 5वां सवाल है। दोनों में या 2011 के मई और दिसंबर में 50-50 सवाल ही आए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो 2011 के कुछ अहम सवालात और इनके जवाब भी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख भेजिए। दोस्तों अब एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।